بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی کہانی ایران کے ایک بادشاہ کے نام۔ ایران کا ایک بادشاہ جو اپنی فصلوں اور چراگاہوں کے دورے پر نکلا ہوا تھا اور پورے زرق برق لباس کے اندر تھا۔ کافی دیر وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ مختلف علاقوں کی سیر کرتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا۔ اس کو وہ چراگاہ بہت خوبصورت اور سندر نظر آئی اور اس خوبصورت چراگاہ کو وہ دیکھنے کے لیے اور آگے بڑھا۔ ابھی وہ اس چراگاہ کے قریب تھا، اس کو یہ لگا کہ یہ اس کا ملک نہیں ہے بلکہ وہ اپنے دشمن ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کو اس شک کی بنا پر وہ بڑے احتیاط سے چراگاہ کو دیکھنے کی خاطر آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک آدمی نمودار ہوا اور آدمی دیہاتی چرواہا لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنا دشمن سمجھ کر اپنے کندھے پر کمان ڈالی اور تیر اس کی جانب کر کے کسنے لگا۔ اس چرواہے نے شور مچا دیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا چرواہا ہوں اور اس جگہ کا، اس چراگاہ کا نگہبان ہوں۔ آپ کے تمام یہاں کے گھوڑے میں ان کی نگہبانی کرتا ہوں، آپ چاہیں تو کسی سے پوچھ لیں۔ بادشاہ رکا، اس نے اپنے تمام مصاحبین سے اس کی گواہی لی اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ وہاں کا چراگاہ ہے۔ چرواہے نے اس کے بعد جان سکون میں پانے کے بعد بادشاہ کو کہا کہ وہ دربار میں کئی بار حاضر ہو چکا، اس نے پھر بھی، یعنی کہ بادشاہ نے پھر بھی اس کو نہیں پہچانا۔ چرواہا اپنی مختلف حکایات جو بادشاہ کے دربار میں پیش آنے کے دوران ہو چکی تھی بیان کرتا رہا۔ بادشاہ بڑی تسلی سے سنتا رہا اور اس کے بعد چرواہے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی یہ جگہ اور یہاں پہ پائے جانے والے تمام گھوڑے، ان کی نسلیں اور ان کی آگے بڑھنے والی نسلوں کو سنبھال کر کیسے میں چل رہا ہوں سب کو بتا سکتا ہوں۔ حالانکہ یہاں پہ تمام گھوڑے سینکڑوں کے اعتبار سے ہیں، پھر بھی مجھے وہ تمام کے تمام گھوڑے یاد ہیں، ان کی نسلیں یاد ہیں، ان کی جگہ یاد ہے، خوراک یاد ہے اور ان کا کیسے خیال رکھنا ہے وہ تمام یاد ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی رعایا اور خاص اپنے چراگاہ کا چرواہا ہی یاد نہ ہو؟ بادشاہ یہ سن کر تھوڑا شرمندہ ہوا اور اس کی یہ بات، یعنی کہ چرواہے کی یہ بات بادشاہ کے دل کو لگی اور بادشاہ یہ جاننے پر اور سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک بادشاہ کیسا ہی اچھا بادشاہ ہو لیکن اب وہ اپنی رعایا سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ ایک مملکت کو درست انداز میں چلائے۔ اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سعدی اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ کوئی بھی کہیں بھی سربراہ ہو اور اس سربراہی کے اندر اس کو اپنی رعایا اور اپنے ملازمین کا اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اس کی نسلوں کا، اس کے بچوں کا، اس کے اہل و عیال کا، اپنے ملازمین کا خیال رکھے کہ جس کے اندر وہ یہ سمجھ سکے کہ اس کی رعایا کس طرح سے اس کے نیچے پلتی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا ہونے کے ناطے ساری چیزوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ صرف اس سربراہی کو انجوائے کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے اندر پائی جانے والی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی سربراہی ہونے کے ناطے، سخاوت ہونے کے ناطے آپ کو سرداری کے بلند ترین مقام پہ لے جاتا ہے۔